हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी। रुकावट और बंदिश जो है, इससे तकरीबन आज हर बंदे को पाला है। हर बंदा जो है रुकावटों का शिकार है, बंदिशों का शिकार है, और ये बंदिशें और रुकावटें जो है इंसान के मामलात को उलझ देती हैं। बाज़ औक़ात जो है इंसान के कारोबार को नुकसान देती हैं, बाज़ औक़ात सेहत को नुकसान देती हैं, और इंसान के मामलात जैसे कि रिश्ते हैं, सेहत है या कारोबार है या उसके अलावा जो है दीगर जितने भी मशागिल हैं उनमें रुकावट आना शुरू हो जाती है, वो रुकना शुरू हो जाते हैं। अब एक तो सोच ये है इंसान की कि बाज़ औक़ात वो ये कहता है कि जी रुकावट क्या होती है, बंदिश क्या होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब एक चीज़ को खोल दिया कि इंसान के लिए रिज़्क़ रख दिया, इंसान के लिए तमाम सहूलतें दुनिया में रख दी, तो ये बंद कोई नहीं कर सकता, ना जादू के ज़रिए, ना जिन्नात के ज़रिए, ना नज़र बद के ज़रिए। ये सोच जहालत पर मबनी है। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जिस्म दिया है। अब जिस्म आप देखिए कि अब अल्लाह ने जिस्म तो सेहतमंद दिया है, लेकिन ये जिस्म बंद हो जाता है, इसमें हार्ट का मसला होता है, वेंस ब्लॉक हो जाती हैं, क्लॉट्स आ जाते हैं। अब आप देखिए कि एक बंदे को हार्ट की सर्जरी करानी पड़ती है, स्टंट डलवाने पड़ते हैं, फिर पित्ते का मसला वो निकाल दिया, फिर जिगर का मसला उसको चेंज ट्रांसप्लांट उसका करा दिया, गुर्दे को। अब ये बंद क्यों होते हैं? कोई बंदा करता है या कोई मखलूक करती है या नज़र बद की वजह से होता है? जब जिस्म के अंदर ये आप मानते हैं कि ये चीज़ें होती हैं, इसी तरह इंसान की सेहत के साथ साथ इंसान के कारोबार पे, इंसान की अज़वाजी ज़िंदगी पर, इंसान के रिश्तों पर, हर चीज़ पर बंदिश हो जाती है। अब बंदिश को समझना होता है। हर चीज़ का लफ्ज़ बंदिश जो है एक जामे लफ्ज़ है, लेकिन उसको समझना होता है कि ये किस वजह से है। ये इंसान के अपनी वजह से है, या किसी की मुसल्लत की हुई है, या नज़र बद लग गई है इसको। अब वो मुहिब्बीन की भी लग सकती है, उसकी वजह से ही बंदिश हो जाती है, मुहिब्बीन के नज़र बद की वजह से, या हासदीन की नज़र भी लग जाती है, या हासदीन का सहर किया हुआ है, जादू कर दिया उन्होंने, या उन्होंने जो है जिन्नात मुसल्लत कर दिए, या किसी बंदे ने कुछ किया ही नहीं, बंदे का ताल्लुक ही नहीं है इसके साथ, जिन्नात ने इसके साथ शरारत की है। जिन्नात शरारत करते हैं इंसान के साथ, या शरारतन वो इंसान के काम को ख़राब कर देते हैं। शरारतन जैसे इंसान शरारत करता है, इंसान के बच्चे शरारत करते हैं, ऐसे जिन्नात और जिन्नात के बच्चे, चूँकि जिन्नात के अंदर मादा इंसान के निस्बत ज़्यादा शैतानियत का है, वो शैतान ज़्यादा हैं। ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें फरमान मिला कि आपने फरमाया कि इंसान के जिस्म के अंदर 360 जोड़ होते हैं, अज़ा होते हैं। हर अज़ा पे एक फरिश्ते की ड्यूटी है जो उसकी हिफाजत कर रहा है, वरना शैतान जिन्नात हर तरफ से इसको ख़राब करने के लिए हर वक्त दाव में रहते हैं। आप कहते हैं मेरा दुश्मन मेरी ताक में है। अब दुश्मन आपकी ताक में हो तो आप किस तरह अपना इंतज़ाम करेंगे? गार्ड्स रखेंगे, दीगर इंतज़ामात करेंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल का फरमान वाज़े सही हदीस के अंदर आ गया कि शैतान जिन्नात हर वक्त इंसान के ऊपर हमले के लिए रहते हैं। अब वो फरिश्ते हिफाजत करते हैं। यहाँ दुआ आपने थोड़ी सी कोई मिस कर दी तो शैतान जिन्नात आप पे फ़ौरन हमला कर देंगे, वो आपको रुकावटों का शिकार करेंगे। आज कह रहे हैं जी बहुत, हर बंदा जो है परेशानियों में है। आप देखिए आज से 25-30 साल पहले चले जाएं, ना अस्पतालों में इतने रश था, ना थाने कचहरियों में इतना रश था, ना जो है इस तरह इलाज कराने वालों का अब आप तशरीफ़ लाए हैं, इतना औरतों मर्दों का रश था लोगों के पास। क्या वजह है? कहते हैं जी सारों को ही जिन्नात हो गए। लोग ये जुमला कहते हैं ना, सारे ही बीमार हो गए, हर तरफ जा रहे हैं। ये बात नहीं है। अस्पताल भी भरे हुए हैं, थाने भी भरे हुए हैं, कचहरियाँ भी भरी हुई हैं, आप जाकर देखें, और मस्जिदें भरी हुई हैं या सिनेमा घर भरे हुए हैं, अल्लाह के न बाज़ार भरे हुए हैं। मस्जिदें वीरान होना शुरू हुई, लोगों का आमाल से यकीन कम होना शुरू हुआ, लोग कुरान और सुन्नत की ज़िंदगी से थोड़ा सा दूर होना शुरू हुए। जिस तरह आप दुनिया में दुनिया परस्ती की तरफ जा रहे हैं, दुआओं का एहतमाम कम,
حصار کا عمل، وظائف کم، تو ادھر خوراکیں بھی ایسی، ادھر ہمارے ہر طرف جو ہے شیطانی ماحول بنا دیا گیا۔ اتنا شیطان کا گھیرا ہمارے اوپر تنگ ہو گیا کہ ہماری جیبوں کے اندر موبائل کی شکل میں شیطان موجود ہے، ہمارے گھروں کے اندر جنات موجود ہیں۔ آپ ایل ای ڈی سے جنات نہیں ختم کر سکتے۔ جس گھر میں ایل ای ڈی ہوگی، کمپیوٹر ہوگا، جس بندے کی جیب میں یہ موبائل ہوگا، تو آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں جنات اس کے گھر سے، اس کے جسم سے؟ مجھے کہیں جی ایسا تعویذ دیں کہ ہم پہ جن حملہ ہی نہ کرے۔ تو آپ علیہ السلام کی فرمان کو دیکھ لیں کہ آپ نے واضح فرمایا کہ شیطان جنات گندی جگہوں پہ ہوتے ہیں۔ کائنات کی سب سے گندی جگہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا خیر البقاء المسجد و شر البقاء السوق، کہ بہترین جگہ مساجد اور بدترین جگہ بازار ہیں۔ بازار میں کیا ہوتا ہے؟ منڈی لگتی ہے، عورتیں پھرتی ہیں، مرد پھرتے ہیں، وہاں پہ جو ہے اس کی پردے کی، بے پردگی کی، ان چیزوں کا اہتمام نہیں ہوتا۔ پھر وہاں پہ مسلم غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں ہے، وہاں پہ کسی دعا پڑھنے والا نہ پڑھنے والا سارے وہاں پہ پھر رہے ہیں، تو ہر بندہ وہاں پہ جا رہا ہے، تو اس میں بھی ہر بندہ آ رہا ہے۔ تو بہترین جگہ کو ہم نے چھوڑ دیا، بدترین چیز کو ہم نے اپنے گھروں میں لے آئے۔ تو اب کیا ہے؟ جنات کا اٹیک زیادہ ہے، جادو کا اٹیک۔ اچھا، اب میں نے بتایا جنات کر دیں گے۔ جنات کیا کریں گے کہ اب ایک بندے کی دکان بہت اچھی چل رہی ہے، بہت اچھی دکان چل رہی ہے، تو میں ایک جگہ گیا جو ہے باہر ملک ہے قازقستان، تو وہاں کے مجھے لوگوں نے بلایا، تو میں تو نہ وہ میری زبان جانتے تھے، نہ ان کو انگلش آتی تھی، نہ عربی آتی تھی، نہ ان کو کوئی زبان آتی تھی، لیکن وہ بڑے بزنس مین تھے وہاں کے۔ مجھے انہوں نے ایک سعودیہ میں ایک شیخ ہیں، ان کے دوست ہیں ترکی میں، ان کے دوست یہ تھے، تو اب یہ پارٹنر تھے آپس میں ترکی میں۔ پھر مجھے انہوں نے بلایا، میں ان کو واٹس ایپ پہ بتاتا ان کا، وہ ان کو ترجمہ کر کے واٹس ایپ پہ بتاتے۔ آمنے سامنے ہم بیٹھے تھے، لیکن 3 جگہ سے گھوم کے ہماری بات آتی تھی۔ میں ان کو بتاتا ان کا چیک کر کے، اب میں ان کو صرف ایک لفظ گڈ آتا تھا اور آتا ہی کچھ نہیں تھا، وہ قازق لوگ جو تھے۔ تو اب وہ مجھے وہاں پر لے کر گئے، کہا جی ہمارا جو وہاں جیسے راجہ بازار ہے، ایسے الماتا شہر کا راجہ بازار تھا، سمجھ لیں ہول سیل منڈی۔ وہاں مجھے انہوں نے کہا جی آپ نے دعا کرانی ہے، پھر اوپر ایک بگ لیک ہے، ہم نے آپ کو وہاں لے کے جانا ہے، ورلڈ کی کوئی کاف پہاڑ سمجھ لیں وہاں شروع ہوتے تھے، وہاں سے کوئی کاف پہاڑوں کا سلسلہ، کہ آپ کو ان پہاڑوں میں لے کے جائیں گے۔ میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے۔ پھر میں وہاں بھی گیا، وہاں ہم بیٹھے، انہوں نے کچھ کھانے کی چیزیں منگوائی، تو وہاں پر سارے ان کے دکانوں والے اکٹھے ہو گئے، تو وہ اس چیز کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ اور دین کا اتنا علم ان بیچاروں کے پاس نہیں ہے، ابھی آزاد ہوئے ہیں رشیا سے، لیکن اہل سنت اور حنفیت کے بڑے حنفی بل لفظ حنفی پہ ان کو اتنی محبت ہے۔ تو ابھی بھی وہاں کے ایک بڑے شیخ ہیں، مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں، آج بھی صبح بھی، کہ وہاں علاج کرتے ہیں، میرے سے واٹس ایپ پہ چیک کروا کے میں ان کو ڈکٹیشن دیتا ہوں، وہ وہاں پر ان کا علاج کرتے ہیں مریضوں کا۔ تو اب وہاں پر ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو کہا، وہ کہنے لگے ہمارا یہ کاروبار بالکل نہیں چل رہا، ساری جگہ جو ہے، بڑا جگہ تھی ان کی۔ تو میں نے وہاں پہ بیٹھے ہوئے دیکھا، وہ کہنے لگے جی ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں نے، ہمارے پڑوسیوں نے، ایک بھائی ایک کہے جی پڑوسیوں نے، ایک کہے جی رشتہ داروں نے جادو کر دیا ہم پہ، تو یہ کاروبار ہمارا اتنا عروج پہ تھا ایک دم ڈاؤن ہو گیا۔ میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں کسی نے جادو نہیں کیا، نہ رشتہ دار نے، نہ پڑوسی نے، یہ آپ کے ذہن میں کسی عامل نے جھوٹ ڈال دیا ہے، اور آپ کی نفرت بڑھ گئی ہے پڑوسی سے بھی، رشتہ داروں سے بھی۔ آپ کے ان جگہوں پہ جنات گزرتے ہیں اس طرح، اب وہ جنات تو کبھی نہیں چاہے گا حضور علیہ السلام کا امتی ہے، مسلمان ہے، کافر چاہے گا کہ یہ ترقی کرے؟ یہاں تو حال یہ ہے کہ ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کو ترقی کرتا پسند نہیں کرتا، کرتا ہے؟ کہے گا جی یہ تو میرے مسلک کا ہی نہیں ہے، یہ کیوں ترقی کر؟ مسلک کا یہ حال ہے، حالانکہ ایک نبی کے امتی ہیں، ایک قرآن کے ماننے والے ہیں ہم، لیکن ہمارے اندر کتنا حسد ہے، بھرا ہوا ہے نا لوگوں میں، کہ یہ میرا مسلک ہی نہیں ہے، یہ تو، حالانکہ مسلک کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک نبی کے امتی ہیں، اپنے آپ کو ایک قرآن اور نبی اور کعبے کا، تو پھر آپ کو وسعت قلبی ہونی چاہیے، جو نبی کی بات کرے، جو قرآن کی بات کرے وہ ہمارا ہے، بس یہ ہونا چاہیے۔ لیکن شیطان جن، یاد رکھیے، کافر جن کبھی پسند نہیں کرتا کہ مسلمان ترقی کرے،
جیسے مسلمان انسانوں کا یہ حال ہے آپس میں، تو کافر کیسے پسند کرے گا؟ اب وہ گزرتے ہوئے انہوں نے ان پر جو ہے اپنی نظر کی بندش کر دی، جنات نے کی، لیکن اب وہ انسانوں کے پیچھے سوچ رہے ہیں۔ اب جنات جو شرارت کرتے ہیں آپ کے چلتے کاروبار پہ بندش کر دیں گے، اس کو بند کر دیں گے۔ آپ کے گاہک اندر آئیں گے، ان کے دماغ کو جکڑ لیں گے، وہ فیصلہ ہی کوئی نہیں، بس دیکھ کے ہاں کر کے یوں وہ عجیب سی ان کی کیفیت ہوگی، نکل جائیں گے۔ رشتے والے آئیں گے، وہ رشتہ ہی نہیں ہونے دیں گے، کہیں جی میں تو اتنا پڑھائی کرتی ہوں، عورت مجھے کہتی ہے میں تو اپنی بیٹی کے لیے اتنا پڑھائی کرتی ہوں، مرد کہتا ہے جی میں تو، اب لڑکا لڑکی خود کہتے ہیں میں اتنے ہم پڑھائی کرتے ہیں، ہم تو اتنی پاکیزگی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہمارا رشتہ ہی نہیں ہو رہا۔ یہی چیز جنات کافر نہیں چاہتے کہ آپ کا پاکی کا رشتہ نکاح کا قائم ہو، وہ تو چاہتے ہیں آپ غلط راستے پہ چلیں، وہ رکاوٹ ڈالیں گے۔ اب یہ چیزیں سمجھنی ہوتی ہیں۔ اب یہ حفاظت کیسے ہوگی؟ یاد رکھیے کہ آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، آپ پہ جنات، انسان، جادو یا نظر بد یا جنات کا کوئی وار ہو، بندش کسی قسم کی وہ نہیں کر پائیں گے۔ آپ اپنا یہ معمول اختیار کریں، آپ پر انشاءاللہ وہ بندش نہیں کر پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے، یہ جو الفاظ ہیں، ان کے اندر اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، بڑی طاقت رکھی ہے۔ اب یہ طاقت کے الفاظ 3 یاد رکھیے، مختصر الفاظ ہیں۔ آپ یہ روزانہ 7 مرتبہ اپنے اوپر پھونک لیں، آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ اگر آپ پہ کسی نے جن انس نے بندش کی ہے، رکاوٹ ڈالی ہے، جادو، جنات، نظر بد کے ذریعے، وہ ٹوٹتی جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ اگر آپ کا کوئی خاص مقصد ہے، آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کو 70 بار پڑھیں، ورنہ 7 بار روز پڑھ لیا کریں۔ 70 بار اس کو 40 دن پڑھ لیں، آپ کا مسئلہ ہی حل کر دے گا جو رکاوٹ ہے۔ وہ سورہ آل عمران کی پہلی 2 آیتیں، سورہ آل عمران کی، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کتنی آسان ہے۔ اللہ، سارے پڑھ لیجیے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس کے اندر اسم اعظم کہتے ہیں علماء، اللہ نے اس کے اندر بڑی اب یہ جو ہے نا، حی بھی وہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، دیکھتا رہتا ہے، قیوم ہے، قائم ہے، اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا اپنی جگہ سے۔ تو جو اس کا بندہ بنے گا، اللہ اس کو بھی قائم دائم رکھے گا، یعنی اس چیزوں میں۔ تو آپ اس کو 7 بار پڑھ کے اپنے اوپر اس طرح پڑھا کریں، 7 بار پڑھیں، اس طرح ہاتھوں پہ کر کے اپنے باڈی پہ پھیر لیا کریں، مرد عورتیں سب کو اجازت ہے۔ آپ یہ پھیریں اور اس کے بعد دیکھیے کہ آپ پہ جن بھی گزرتے ہوئے آپ کے اوپر وار بھی کرے گا تو کچھ نہیں کر سکے گا، بندہ تو کر ہی نہیں سکے گا نا، بندے کو تو آپ پھر جو غائب ہے وہ بھی کچھ نہیں کر سکے گا، جو دور ہے، جو آپ کو حسد کرتا ہے، بندش حسد کی کر وہاں سے، وہ بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ آپ کی حفاظت ایسے ہو جائے گی۔ یہ وہ خاص عمل ہے جس کو اللہ رب العزت نے آل عمران میں آغاز میں بیان کر کے اللہ نے بتا دیا کہ یہ الفاظ اتنی طاقت والے ہیں کہ اگر اس صورت کے بعد کے آپ ترجمے کو دیکھیں نا، آگے اللہ نے کیا کہا ہے، تو آپ کے اس کی تاثیر کا خود اندازہ ہو جائے گا کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جب اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو اس کی افادیت کو واضح کر دیتے ہیں کہ یہ انسان کو بچا لیتی ہے آیت ہر شر سے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب